پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استعمال کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6۔ نبی یہ محنت کر کے اللہ کو راضی کر لو، مسئلے حل کر لو۔ ہمارے اور نبیوں کے علم میں آج ٹکراؤ ہے۔ آج کا علم کہتا ہے بڑا عہدہ لے لو، عزت حاصل کر لو۔ اللہ کا علم کہتا ہے تقوی اختیار کرو، عزت حاصل کرو۔ تقوی اختیار کرو، عزت حاصل کرو۔ ہمارا علم کہتا ہے کہ طاقت لینے کے لیے اپنا گروپ بناؤ، پارٹی بناؤ اور اپنی فوجیں اکٹھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم کہتا ہے، اللہ کا حبیب، چند میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ ارید ان اکون اعلم الناس، میں علامہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر، سب سے بڑا علامہ بن جائے گا۔ دوسری بات، یا رسول اللہ ارید ان اکون اغنى الناس، میں کہ ہر مسلمان نظر آئے، ہمارے بازار، تجارتیں، زراعتیں، ان میں اسلام کی خوشبو ہو، مہک ہو۔ اذان ہو تو ساری کراچی کے بازار بند ہو جائیں، گلیاں سنسان ہو جائیں اور ساری نقل و حرکت مسجد کی طرف کو ہو رہی ہو۔ ایک محبت ہو جو کھینچ کے لے جا رہی ہو، ایک جذبہ ہو، آؤ بھائی محبوب کو ملنے چلیں۔ حبیب، اللہ سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ ابن آدم انی لک محب، اے میرا بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میرے حق کا واسطہ جو میرا تیرے اوپر ہے، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ من بتو مشغول بتو عمر و زید، میں تجھ سے محبت کروں، تو میرے غیر سے محبت کرے، یہ کیا انصاف ہے؟ اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے۔ ان ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں۔ ان نسیتنی ذکرتک، تو بھولتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ من اقبل الیہ، تو میری طرف آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ جو تعلق والا ہوتا ہے نا، آپ کو نظر آ جائے نا تو آپ بیٹھتے نہیں، آگے بڑھ کے اس سے ملتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میری طرف تو آ تو میں آگے بڑھ کے تجھے ملوں گا۔ من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور تو مجھ سے روٹ کر منہ موڑے گا تو میں پیچھے جا کے تیرا دامن پکڑوں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیرا کندھا پکڑوں گا، اے بھائی ادھر آ جا، ادھر پناہ ہے، وہاں کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ اور میرے بھائیوں، کتنے درد کی بات ہے، درخت سوکھ جائے گھر کا تو ہائے نکلتی ہے، ہائے۔ ایک اینٹ کھسک جائے تو دل اس کے ساتھ کھسک جاتا ہے، برتن ٹوٹ جائے تو دل بھی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ 40 برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، جس نماز میں ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت و حلاوت کا کوئی نہیں ہے، سال لگا کے بھی یہ درد نہیں اٹھا کہ ہائے میری نماز جس میں ایک سجدہ اللہ کی محبت کا نہیں۔ جسے سجدے میں بھی اللہ یاد نہ ہو، اسے کہاں اللہ یاد آئے گا؟ جو نماز میں بھی اللہ کے لیے نہ تڑپتا ہو، وہ گھر میں کیسے اللہ کے لیے بے قرار ہوگا؟ وہ بازار میں اللہ کے لیے کیسے بے قرار ہوگا؟ کتنا زمانہ گزرا، نماز کا باغ سوکھ گیا، پتیاں مرجھا گئیں، جھڑ گئیں، ٹہنیاں ٹوٹ گئیں، ایک ٹنڈ منڈ ہے، ایک جھلسا ہوا باغ ہے، اور جس کا غم جب باغبان کو نہ ہو تو پرایا کیا غم کھائے گا؟ بے نمازیوں کا رونا کیا روئیں، جو نماز پڑھنے والا ہے اسے یہ درد و غم نہیں کہ 40 برس گزر گئے، ایک سجدہ اللہ کی محبت کا نہیں دے سکا، کہ جس میں صرف اللہ ہو، اللہ کا غیر نہ ہو۔ خود آپ سوچیں کتنے درد کی بات ہے۔ کتنے ہیں جو اس پہ آنسو بہاتے ہیں، یا اللہ ہے میری نماز گئی، یا وہ نماز تھی کہ جس کے قرآن کو سن کر فرشتے روتے تھے، جن کی نمازوں پہ فرشتے اترتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ کے رو رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، نفل نماز تھی،
پھر وہ مسجد میں آیا نماز فرض پڑھنے فجر کی. آپ نے اسے بلا کر فرمایا تیرے نماز میں رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے. کہاں چلی گئیں وہ نمازیں؟ کہاں چلے گئے وہ سجدے؟ کہاں چلے گئے وہ رات کے رونا؟ کہاں چلی گئی وہ آہیں اور سسکیاں؟ ساری رات غفلت میں، سارا دن مردار کی طرح، سارا دن غفلت میں، ساری رات ممتنع اور جیفا مردار، جس سے نہ دن میں غم ہے نہ رات کو غم ہے. میرے بھائیوں، اوہو، جب ساری دنیا سوتی ہے، جب سارا عالم سوتا ہے، بادشاہوں کے در بند ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، گیٹوں پہ تالے لگتے ہیں، پہرے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں اور وہ اپنی انہی عیاشیوں میں گم ہو جاتے ہیں. اس وقت زمین آسمان کا بادشاہ پہلے آسمان پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے خصوصی دروازے کھولتا ہے، دربان ہٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے کوئی ہے میری محبت میں بیوی کا پہلو چھوڑنے والا، کوئی ہے میری محبت میں نیند کو کچل کے میرے دربار میں کھڑے ہونے والا، کوئی ہے نیند کے مزے قربان کر کے میرے سامنے رونے کے مزے لینے والا. سونے کے مزے چکھے، کبھی رات کو رونے کے مزے بھی چکھو بھائیو. نظر اٹھانے کے مزے چکھے، کبھی نظر جھکانے کا مزہ بھی چکھو. زبان کے چٹخارے تو لیے ہیں، کبھی اللہ کے ذکر کا چٹخارا بھی لے کے دیکھو. ایک دفعہ یہ تار جڑ گیا تو ساری کائنات آپ کو مچھر کا پر نظر آئے گی، دھوکے کا گھر نظر آئے گی، مکڑی کا جالا نظر آئے گی، غلاظت کا ڈھیر نظر آئے گی. یہ خوبصورت محل آپ کو جھونپڑے گھروندے نظر آئیں گے، یہ چمکتے چہرے آپ کو ویران نظر آئیں گے، یہ خوبصورت گاڑیاں آپ کو لوہے کا کباڑ نظر آئے گا. دنیا کا حسن و جمال، اس کے پیچھے دنیا کا بوڑھا مکروہ جھریوں والا چہرہ نظر آئے گا اور یہ دل آپ کا عرش معلہ بن جائے گا اور اس کی طلب ہی ختم ہو گئی. جسے اللہ اکبر کہہ کے بھی اللہ یاد نہ آیا. سوچو نا، اس کے اب کس چیز کی؟ جس کو اللہ اکبر کہا پھر اللہ یاد نہ آیا، سبحان کا کہا پھر بھی اللہ یاد نہ آیا، اللہم کہا پھر بھی یاد نہ آیا، وبحمد کا کہا پھر بھی رب یاد نہ آیا، وتعالی جد کا کہا پھر بھی یاد نہ آیا، ولا الہ غیرک کہا پھر بھی اللہ یاد نہ آیا، اعوذ باللہ کہا پھر بھی رب یاد نہ آیا، بسم اللہ کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، الرحمن الرحیم کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، الحمدللہ کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، رب العالمین کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، الرحمن الرحیم کہا اس کے لیے پھر بھی دل نہ مچلا و تڑپا، مالک یوم الدین کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا. اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ پھر بھی یاد نہ آیا. پھر اس سے مانگنے لگے تو مانگتے ہوئے بھی دل متوجہ نہ ہوا، اہدنا الصراط المستقیم. قل هو اللہ کہا پھر بھی جب یاد نہ آیا، احد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، الصمد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، لم یلد ولم یولد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، ولم یکن لہ کفوا احد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، اللہ اکبر کہہ کے یاد نہ آیا، سبحان ربی العظیم کہہ کے یاد نہ آیا، سمع اللہ کہہ کے یاد نہ آیا، ربنا لک الحمد کہہ کے یاد نہ آیا، اللہ اکبر کہہ کے نہ دل تڑپا، سبحان ربی الاعلی کہہ کے نہ دل مچلا. پیشانی ٹک جاتی اور دل جم جاتا، ٹھک جاتا اور جسم میں سکون کی لہریں دوڑ جاتی کہ ہائے میرا سر میرے رب کے در پہ آ گیا. یہاں بھی وہی دنیا اور دکان پہ بھی وہی دنیا، اللہ کو سجدہ کر کے بھی دنیا اور سر اٹھا کے بھی دنیا اور سر جھکا کے بھی دنیا، تکبیر کہہ کر بھی دنیا، تکبیر سے باہر بھی دنیا. اور التحیات للہ کہا وہ پھر یاد نہ آیا، والصلوات والطیبات کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا. تو جس سے اتنی دفعہ اللہ کا تکرار کر کے اللہ یاد نہ آیا، وہ باہر جا کے خاک یاد کرے گا. اس کی تبلیغ کیا تبلیغ ہوگی، اس کی دکان کیا دکان ہوگی، اس کی حکومت کیا حکومت ہوگی، اس کی تجارت کیا تجارت ہوگی، اس کی حکومت کیا حکومت ہوگی، اس کا گھر میں کیا معاشرت ہوگی جو ہزاروں دفعہ اللہ کہہ کر اللہ یاد نہ کرے. اس سے زیادہ مردہ دل کون ہوگا؟ ایک دل کو جھٹکا لگے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، او یہ دل مر گیا، مردار ہو گیا، میرا جسم میرے دل کا قبرستان ہے جس میں میرا مردہ دل دفن ہے.
اور مردے تو زیر زمین دبائے جاتے ہیں، ورنہ ان کی بدبو سارے عالم کو برباد پریشان کر دے۔ آج یہ دل مر گئے جن دلوں کو 4 رکعت نماز میں ایک دفعہ بھی اللہ کی یاد نہ رولائے، نہ تڑپائے، نہ ستائے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا نماز ہے، اور یہ کیسا نمازی ہے کہ جو سب کچھ لٹا کے بھی خوش ہے۔ 10 روپے چوری ہو جائیں تو ماتھے پہ شکن، شیطان اللہ کی محبت چرا کے لے گیا، بیٹھے ہیں بڑے مزے سے۔ کیا صحرا ویران ہوں گے جو میرا دل ویران ہوا، کیا کھنڈروں پہ وحشت برسے گی جو میرے دل پہ برس رہی ہے۔ اور پھر اس کا درد ہی مٹ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی تہجد قضا ہو گئی، 1 سال ساری رات جاگتے رہے کہ ہائے اللہ آج کی رات تیرے راز و نیاز سے گزر نہ نبھ سکی، نیند نے غفلت اور نیند نے اٹھنے نہ دیا، میں سزا دوں گا اپنے نفس کو۔ سال پورا جاگ کے گزارا۔ اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 رات گزر گئی تہجد کے بغیر، 1 سال پورا جاگ کے گزارا۔ رواج ہی مٹ گیا کہ مجھے نماز کے لیے محنت کرنی ہے، نماز بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے۔ ٹھکا ٹھک سجدے ہو رہے، ٹھکا ٹھک رکوع ہو رہے۔ پنجابی تو پڑھتے ہی نہیں بیچارے، پٹھان پڑھتے ہیں تو برباد کر دیتے ہیں، لیکن پنجابیوں سے تو اچھے ہیں، کم از کم پڑھ تو لیتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ کیا نماز ہے جس میں نہ اللہ کی یاد ہو، نہ اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ کے لیے کچھ رونا دھونا ہو۔ جو آنکھ اللہ کے لیے روئے نا، جو دل اللہ کے لیے تڑپے نا، یہ پھوڑ دینے کے قابل ہے، اور یہ دل زمین میں دبا دینے کے قابل ہے۔ اپنے سرمایہ کو لٹا کر بے غم بیٹھیں۔ میرے نبی کی سب سے بڑی محنت ایمان کے بعد، دعوت کے بعد نماز تھی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرا حبیب جب اپنے کام سے دعوت سے فارغ ہو تو گڑ جا میرے سامنے، ٹھک جا۔ فنصب کہا ہے یعنی کہ کھڑا ہو جا، کہ گڑ جا زمین میں لکڑی کی طرح کہ تو اور میں اب پڑھ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو پڑھ میں سنوں گا۔ نمازیں زندہ کرنی ہیں۔ پورے امت مسلمہ میں نیت کرو ایک بھی بے نمازی نہ رہے، پورے کراچی میں ایک بے نمازی نہ رہے۔ اور ہم میں جو سست ہیں ہم تو توبہ کریں، اور جنت کا دروازہ کھلے گا اور ایک فرشتہ آئے گا، جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیسے آئے؟ جی اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ یہ آپ کی فجر کی نماز کا تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ کوئی نہیں بتایا۔ اچھا جی بڑی مہربانی۔ پھر ظہر کا وقت آئے گا، دروازہ کھلے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، جناب یہ آپ کا ظہر کا تحفہ ہے۔ پھر تیسرا فرشتہ آئے گا عصر کے وقت، جناب عصر کا تحفہ ہے۔ پھر چوتھا فرشتہ آئے گا مغرب کے وقت، جی یہ مغرب کی نماز کا تحفہ۔ پھر پانچواں فرشتہ آئے گا عشاء کے وقت، جناب عشاء کی نماز کا تحفہ۔ پھر اس کے بعد ابد الآباد 5 وقت نماز پڑھنے کے سلے میں اللہ جنت میں ہمیش 5 وقت انعامات کی بارش کرتا رہے گا۔ تو بھائیو اپنی مسجدوں کو بھر دو، اپنے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ بچے، چھوٹا بڑا مرد عورت سب۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آج تو اللہ کو منانا ہے، پہاڑوں میں چلا گیا، کیا نماز پڑھوں گا، اللہ سے مانگوں گا اے اللہ بارش دے۔ کہ میں پہنچا، ایک جگہ تلاش کی، وہاں دیکھا تو ایک 12 سال کا بچہ مجھ سے پہلے کھڑا نماز پڑھ رہا۔ میرے جی میں یہ یہاں کون ہے کیسے ہے، تو میں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کیا کرتا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے بندے تیری مخلوق بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے قرار ہیں، یا اللہ جب تک تو بارش نہیں کرے گا میں نہیں یہاں سے اٹھوں گا۔ 12 سال کا بچہ کہ وہ ایسا رویا، ایسا تڑپا، ایسا مچلا کہ اس کے مصلے سے اٹھنے سے پہلے اللہ نے بارش کا مدینہ پہنچنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ تو 12 سال کے بچے کی نماز تھی۔ تو بھائی مسلمان بننا ہے تو اپنے اللہ کے تذکرے کرنے ہیں، اپنے حبیب کے تذکرے کرنے ہیں، اپنے نبی کا تعارف کرانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔
اور نمازوں کو زندہ کرنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہر گھر میں ہو. انگریزی ساری پڑھ لی، سورت فاتحہ نہیں پڑھی. اللہ کی تعریف کی بجائے اللہ کی بد تعریفی ہو رہی. الحمدللہ رب العالمین، پشتو پنجابی میں قرآن پڑھا جا رہا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدو کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ساری توڑ پھوڑ تیرے لیے ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ حمد و حمد نہ ٹھیک کر سکے. قرآن سے ایسی بے رغبتی، وہ قرآن جس نے پہاڑوں پہ اترے تو ریزہ ریزہ کر دے، وہ قرآن جس کو نبی کے سینے نے اٹھایا، وہ قرآن جو میرے رب کا کلام بن کے آیا، وہ قرآن جو جنت میں اللہ سنائے، جس کو اللہ نے اپنی تورات نہیں سنائی، زبور نہیں سنائی، انجیل نہیں سنائی، وہ قرآن جو اللہ اپنی جنت میں سنائے گا، اور وہ قرآن جو حبیب مصطفیٰ کے سینے پہ اترا، اور وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اولین آخرین کا علم اس میں بٹھا دیا، آج صرف تعویذ نامہ بن گیا اور فال نامہ بن گیا. ایک قرآن ہدایت نامہ ہے، اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرنی ہے. قرآن ہر گھر میں زندہ ہو، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. دل لگا لو قرآن سے. سب سے بڑا نغمہ ہے، سب سے بڑی شاعری ہے، سب سے اول و آخرین کا علم ہے. ہم تو عجم ہیں، سمجھتے نہیں. بے سمجھے پڑھو پھر بھی اللہ دل کو بدل دے گا. اس میں سر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ دلوں کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. ایک جگہ ہماری جماعت گئی لئیے میں، وہاں ایک پیر صاحب تھے، ان سے ملنے گئے. کہنے کہ ہمارا ایک چرواہا تھا ان پڑھ، اس کا انتقال ہوا، اس کو دفن کیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی لیا. تو ہم واپس آئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کیا کرتے تھے؟ کوئی ایسا عمل جو اور نہ کرتے ہوں، تم نے اسے دیکھا ہو، اوروں سے ممیز ممتاز ہو؟ کا بچہ اور تو کچھ نہیں، بس نماز پابندی سے پڑھتا تھا. ایک کام ایسا کرتا تھا جو میں نے کہیں نہیں دیکھا. کا کیا کرتا تھا؟ کا فجر کی نماز پڑھ کے آ کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا. ان پڑھ تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، ایک سطر پہ ہاتھ رکھتا، اللہ سائیاں اے بھی سچ، اللہ سائیاں اے بھی سچ، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے. کیا کہہ رہا ہے سراکی میں نے بتایا کہ یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے. جو لکھا ہوا نا یا اللہ یہ بھی، پورا سپارہ پر ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے. اور اس طرح روزانہ ایک سپارہ وہ کرتا تھا. یہ تصدیق اللہ کو کیا پسند آئی کہ قبر بھی خوشبودار بنا دی. اور بھائی قرآن پڑھنا سیکھیں، اللہ کو سنیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بلائے گا، اولین آخرین کو جمع فرمائے گا، کہے گا میرے بندوں کو کھانے کھلاؤ، میرا وفد آیا. پھر کہے گا میرے بندوں کو پانی پلاؤ. پھر کہے گا میرے بندوں کو پھل کھلاؤ. پھر کہے گا میرے بندوں کو کپڑے پہناؤ. پھر کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ. پھر کہے گا میرے بندوں کو جنت کی حوروں کا نغمہ سناؤ. وہ سنیں گے تو جھوم جھوم جائیں گے. پھر کہے گا ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں. کیسے اچھا سناؤں؟ کا کیا؟ کہ اے داؤد تو سنا. داؤد علیہ السلام کو ممبر پہ لا کے اللہ تعالیٰ جنت کا نغمہ سنوائے گا. کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر پوچھیں گے بتاؤ ایسا سنا؟ کا نہیں. کا اس سے اچھا سناؤں؟ کا کیا ہے؟ کا ہے کہ اے میرے حبیب، اے حبیب اللہ، اے حبیب اللہ، اے محمد مصطفیٰ، آپ آئیں ممبر پہ. اللہ کا حبیب جلوہ افروز ہے اور اللہ کا نغمہ چلتا ہے، ساری جنت جھومتی ہے، جنت والے جھومتے ہیں. ایسا سنا؟ کا نہیں سنا. کا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ بھی ہے. اے رضوان پردے ہٹا، میرے بندوں کو میرا دیدار کرا، پھر میرا کلام سنے. آئے ہائے پردے اٹھیں گے. پردے جس رب کو بن دیکھے پوجا، گرمی سردی کے دھکے کھائے، جان مال کی قربانیاں دیں، تڑپے لٹے پٹے مرے، آج وہ اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے پردے اٹھا رہا ہے. نگاہوں کی ٹک ٹکی لگ گئی ہے، سانس بند ہو رہے ہیں، دھڑکن بند ہو رہی ہے. فرشتے بھی دم بخود، جنت دم بخود، پرندے دم بخود، کائنات چلتی ہوئی جیسے تھم جائے گی جب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر پہلا بولے گا سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے. ساری جنت سجدے میں
موجیں اٹھ اٹھ کے سجدے میں، پرندے سجدے میں، درخت سجدے میں، فرشتے سجدے میں، ایک روایت کے مطابق سارے جنتی سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ تم مہمان میں میزبان، اب تمہارے لیے سجدوں کا کوئی حکم نہیں، وہ دنیا میں ختم کر دیے، اب تم مہمان ہو، تمہیں ملے گا، تم کھاؤ گے پیو گے، تم سے ہر عبادت کو اٹھا دیا گیا، اب میرا کلام سنو۔ پھر اللہ اپنا قرآن خود سنائے گا۔ اب قرآن کے بھی شوق پیدا ہو۔ تو کہ انگریزی تو ایسے بولو جیسے انگریز بولتے ہیں، قرآن پڑھو جیسے پنجابی بولی جاتی ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ قرآن پڑھو جیسے اللہ نے عربی میں اتارا۔ آپ کی اکثر دعوت قرآن سے ہوتی تھی، آپ کی اکثر جو دعوت تھی آپ قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ جب ویشی کے پاس، جب نجاشی کے پاس وفد پہنچا جعفر بن ابی طالب اور 72 اور مسلمان، تو آئے قریش کہ ہمیں واپس کرو، انہیں واپس نہیں کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کل ایسا ہیلا کروں گا ان سب کی گردنیں اڑ جائیں گی۔ تو دوسرے عبداللہ ابن امیہ نے کہا نہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ایسا نہ کرو۔ کہا نہیں میں ضرور کروں گا۔ اگلے دن دربار میں آئے کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں۔ کہا اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہا بلاؤ ان کو۔ جب اکٹھے ہوئے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ یہ سوال کرنے والے ہیں، تو اب کیا کریں؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ سچ کہیں گے چاہے جان چلی جائے۔ تو ان کو بلایا۔ نجاشی نے کہا تم ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے رب نے سنایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله رحمة منا ولنجعله آية ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ابو عیسیٰ علیہ السلام بولے قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ یہ قرآن پڑھ کے پوری عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ نجاشی کی روتے روتے داڑھی تر، سارے پادریوں کی روتے روتے ہچکی لگ گئی، ہچکی۔ ہماری دعوت قرآن ہے اور قرآن سے جی لگاؤ میرے بھائیوں۔ مسلمان بننا ہے تو ایمان کے تذکرے کرنے ہوں گے، نمازوں پر جان لگانی پڑے گی، قرآن پڑھنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اس کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ذکر کرو میرے بھائیو، ایسا کرو کہ زبان پہ بھی چٹخارا آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہوئے زبان تر ہو جائے۔ مخلوق کی محبت آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے، اللہ کا نام محبت سے لوگے تو کیا کچھ ہوگا۔ آل ذکری آل مجالستی کا جو میرا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کر لو، اٹھتے بیٹھتے اللہ ہو جائے، دل دماغ میں رچ جائے، رگو پے میں اتر جائے، رگو ریشے میں سما جائے۔ اللہ کا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ
उरीदु अन अकून अखस्स अन्नास इलल्लाह, मैं चाहता हूं मुझे अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा खुसूसियत हासिल हो। आपने फरमाया अक्सर मिन ज़िक्रिल्लाह तकुन अखस्स अन्नास, तो अल्लाह का जिक्र कसरत से कर, अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा खुसूसियत अता फरमाएगा। सारा दिन दुनिया के तस्करे, कुछ वक्त निकाल के अपने महबूब को याद किया जाए, उसके लिए बैठा जाए। सुबहानहू, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा बोलो कि अल्लाह ताला का अर्श भी हिल जाए। दिल में उतरे। हिम्स का किला फतह नहीं हो रहा था, तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा अल्लाहु अकबर, और साहबा ने कहा अल्लाहु अकबर। ये जिक्र है जो दिल में है। सारे किले की दीवारों में दरारें पड़ गई। फिर कहा अल्लाहु अकबर, साहबा ने कहा अल्लाहु अकबर, तो सारे किले की दीवारें जमीन पे जा गिरी। हमारी जुबान जिक्र करती है, दिल जिक्र नहीं करता। और शुराबील इब्ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, मिस्र का एक किला फतह नहीं हो रहा, कई महीने गुजर गए थे, एकदम जोश में घोड़ा दौड़ाते हुए किले के करीब गए। कहा तुम्हें उस रब की दावत देते हैं जो बहर बर का मालिक, जो चाहे करके दिखा दे। फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, यूं कहा अल्लाहु अकबर, उंगली का इशारा किया, सारे किले की दीवारें टूट के जमीन पे जा गिरी। हिशाम इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु रोम के बादशाह को दावत देने गए। जब उसके महल को खूबसूरत देखा, आलिशान देखा, तो देखकर कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर कहा, पूरे महल में जलजला आ गया। वो रोम का बादशाह कहने गए भाई चुप करो, कहीं हमारा घर ना गिरा दो। फिर अंदर दाखिल हुए। 2 दिन मेहमान रहे, तीसरे दिन बुलाया, बड़ा खूबसूरत कमरा, बैठे, बातचीत शुरू हुई। रोम का बादशाह कहने लगा तुम्हारा सबसे अजीम शान बोल क्या है? तो हजरत हिशाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो सारा कमरा फिर हिलने लगा। हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमें सिर्फ नजरें झुकाने के भी काबिल नहीं रखता। हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह में तो इतनी भी ताकत नहीं कि नजर को हराम से झुका ले और कानों को हराम से बचा ले, बाकी क्या करेगा। और ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह है कि जिसने दीवारों को हिला दिया, दरारें पैदा कर दी हैं कि यहां से उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। 7 आसमान एक पलड़े में, 7 जमीनें एक पलड़े में, 7 जमीन, उनके जंगल, उनके दरिया, उनके पहाड़, पहाड़ों के खजाने, उनके दफीने, समंदर 7, उनकी मछलियां, उनके पहाड़, उनके दफीने, उनके खजीने और सारे जंगल, जंगलों के हाथी और शेर और चीते और गीदड़ और बिल्ले और कुत्ते और बनमानस और बंदर और सांप और बिच्छू और गीदड़ और लूमड़ियां और जेबरे, जराफे और कुत्ते और वैशी और गाय और वैशी बकर, सारे जंगल के जानवरों को पकड़ के एक पलड़े में, 7 जमीनों के शहर और मुल्क और बर्रे आजम और दरिया और पहाड़ और कराची की फैक्ट्रियां और बिल्डिंगें और स्टील मिल, अमेरिका की फैक्ट्रियां, बिल्डिंगें, स्टील मिलें, दौलत के अंबार, ऊंची सरब फलक इमारतें और अफ्रीका के सहरा और उनके जंगल और समंदरों का ठाठे मारता हुआ पानी, उनकी मछलियां, सारे एक पलड़े में। फिर सूरज, चांद, सितारे, सैयारे और इस कायनात में 10 खरब कहकशाएं हैं। हर कहकशा में खरब हा खरब सैयारे सितारे अरब मील में गर्दिश कर रहा है। 7.5 अरब मील का निजाम शमसी इस कायनात में फैले हुए करोड़ों सैयारे ऐसे हैं